وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات لا کر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے بدگمان کریں، ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے خالی کریں۔ جب دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہو جائیں گے، اس امت کی ہوا اکھڑ جائے گی، یہ ایک گیند کی طرح بنی رہے گی جس کو جہاں چاہے آدمی جیسے فٹ بال کو لات مار کر ادھر ادھر بھگاتا ہے، وہ حیثیت بلکہ اس سے گئی گزری حیثیت اس امت کی بنے گی۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل منور نہ ہو جائے، آپ کی محبت ایک مومن کے رگ و ریشے میں پیوست نہ ہو جائے، جسم کے ایک ایک حصے میں جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑتا ہے اس طرح سے محبت سرایت نہ کر جائے، تب تک ایمان ایک مسلمان کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ میں ان کے نزدیک محبوب نہ ہوں۔ اور یہ محبت اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، دل کے اندر وہ چیز داخل ہوتی ہے تو وہ محبت اصلی محبت کہلاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور قرآن مجید میں آپ سے محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ خالی عقلی محبت نہیں ہے یا عملی محبت نہیں ہے، بلکہ جذباتی محبت ہے۔ اسی لیے باپ کی اور اولاد کی مثال دی۔ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے، ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق انسان کی خود اپنی ذات سے زیادہ ایک انسان پر ہوتا ہے۔ میرا مجھ پر جو حق ہے اس سے زیادہ مجھ پر میرے نبی کا حق ہے۔ اسی ایک واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے دل کے اندر میری جو جان ہے اس سے زیادہ، اس کو چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ مجھے محبت اپنی ذات سے ہے، اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ۔ کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ تو یہ سننا تھا، حضرت عمر کی کیفیت بدل گئی، ان کے ایمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیفیت بدل گئی۔ کیا تاثیر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، کیا تاثیر ہوگی آپ کی توجہ کی کہ دل کی حالت بدل گئی۔ فوراً کہا کہ والذی انزل علیک الکتاب لأنت احب الی من نفسی التی بین جنبی۔ کہا کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ کی محبت میرے نزدیک میری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سننا تھا،
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ انسان جذباتی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ قرآن کا بھی یہ مطالبہ ہے، فرمایا جن چیزوں سے انسان جذباتی محبت کرتا ہے، ایک ایک چیز کو گنا کر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ گن گن کر کہا جن چیزوں سے انسان جذباتی محبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہارا خاندان، وہ گھر جس میں تم رہتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رسول میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تب پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے ماں باپ، ہماری بھائی بہن، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہماری دھن دولت، ہمارے مکانات، ہمارے خاندان، ہمارے دوست احباب، اگر ان کی محبت ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ دھمکی آمیز الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ انسان چکھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو۔ کہا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر ہوگی تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جیسے کھانے کی لذت ہوتی ہے، پینے کی لذت ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک لذت، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو انسان محسوس کرتا ہے۔ اگر آدمی میٹھا کھا رہا ہے، اس کی لذت محسوس نہیں کر رہا ہے، یا اچھے سے اچھی غذا کھا رہا ہے لیکن ٹیسٹ نہیں ہے زبان پر، تو مطلب یہ کہ اس کا بدن خراب ہے، وہ بیمار ہے، بخار ہے، جس کی وجہ سے منہ کا مزہ چلا گیا ہے۔ اس لیے اچھی اچھی غذا بھی اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کا مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کی لذت نہیں آ رہا ہے، یہ اس کی اندرونی بیماری کی دلیل ہے۔ تو ایسے ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایمان کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کی بھی اپنی لذت ہوتی ہے۔ آدمی جس کی وجہ سے کوئی بھی عمل کرے اس کو چستی حاصل ہوتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو لذت ملتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ بلکہ ایمان کی جب لذت حاصل ہو جائے، دین کے لیے اگر تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے، مشقت بھی برداشت کرنا پڑے، مصیبتیں بھی جھیلنا پڑے، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ لذت کب حاصل ہوگی؟ کہا کہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ پھر کہا کہ آدمی کسی سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسری چیز بتائی آدمی کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آدمی کو آگ میں کودنا ناپسند ہوتا ہے۔ جیسے آدمی آگ میں کودنا پسند نہیں کرتا، ایسے کفر اور شرک کو انسان ناپسند کرے۔ یہ تین صفات ہوتی ہے تو ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے۔ آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر کمی ہے۔ اور بقیہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو محبت ایک تو جذباتی قلبی ہونی چاہیے،
ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہو. جب جذباتی محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کی ایک ایک سنت سے محبت ہوگی, آپ کی ایک ایک ادا سے محبت ہوگی, آپ کے ایک ایک عمل سے محبت ہوگی. آدمی قدم اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے. آدمی کوئی کام کرنا چاہے گا تو یہ سوچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. آدمی کھائے گا پیے گا سوچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کسی کو کسی سے جذباتی محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, کپڑے بھی اس کی طرح پہنتا ہے, بال بھی اس کی طرح رکھتا ہے, اپنی چہرہ مہرہ بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ بات بھی اسی طرح کرنے لگتا ہے, چلنے پھرنے کا انداز بھی اسی طرح سے بناتا ہے. کیوں؟ دل کے اندر محبت ہوتی ہے. تو یہ جذباتی محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوگی تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں ایمانی روحانی ترقی ہوگی. ہمیں جو بھی ایمانی لذت ملے گی وہ اس کی وجہ سے ملے گا. ہمیں دین کے ہر ہر پہلو پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں طاقت اس سے ملے گی, ہمیں حوصلہ اس سے ملے گا, ہمیں ہمت اس سے ملے گی, ہمیں روحانی لذت اس سے ملے گی. ہماری آنکھ جب اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر ہوگی, اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے بے چین ہوگی. آپ کی ایک ایک نشانیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپے گی, آپ کے شہر میں جانے کے لیے تڑپے گی. آپ کے اور آپ کے صحابہ کے جو نشانات جہاں جہاں ہوں اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسے گی. آنکھوں کو طاقت اس وقت ملے گی جب آپ کی کسی ادا پر نظر پڑے, جب آپ کی کسی نشانی پر نظر پڑے, جب آپ کی کسی محبوب چیز پر نظر پڑے. آنکھوں کو بھی طاقت ملے گی. کان بے چین رہیں گے نبی کی بات سننے کے لیے, نبی کی تعریف سننے کے لیے, نبی کی اداؤں کو سننے کے لیے. کان کو اس پہ لذت ملے گی. نبی دل بے چین رہے گا, نبی کی بات سے دل کو طاقت ملے گی, نبی کی بات سے دل کو حوصلہ ملے گا, نبی کی بات سے دل کو تازگی ملے گی. آدمی انرجی والی چیزوں کے کھانے پینے سے اس کو اتنی طاقت نہیں ملتی جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اگر وہ سچی ہو تو آپ کے تذکرے سے ملتی ہے, آپ کی باتوں کو سن کر ملتی ہے, آپ کی اداؤں کو سن کر ملتی ہے. یہ کیفیت, یہ جذبہ جب امت کے اندر ہوگا تب امت ترقی کرے گی, تب امت آگے بڑھے گی. آج دشمن یہی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایمان والوں کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے, جو اس کو دین پر باقی رکھنے کا ضامن ہے, جو اس کو دین سے جوڑے رکھنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے, جو اس کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی سب سے بڑی مشین ہے, اس محبت سے ملت کو دور کرنا چاہتی ہے. جب امت کا تعلق نبی سے کٹ جائے گا, نبی کی محبت اگر امت اگر نبی کی محبت کو چھوڑ دے گی, اس سے دور ہو جائے گی, پھر یہ امت باقی نہیں رہے گی. اس کا کوئی دینی تشخص باقی نہیں رہے گا, ایمانی تشخص باقی نہیں رہے گا, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے خالی کریں. جب دل خالی ہو جائیں گے اعمال بھی کھوٹے ہو جائیں گے, جب دل خالی ہو جائیں گے معاشرت بھی گندی ہو جائے گی. جب دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہو جائیں گے اس امت کی ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ایک گیند کی طرح بنی رہے گی جس کو جہاں چاہے آدمی جیسے فٹ بال کو لات مار کر ادھر ادھر بھگاتا ہے, وہ حیثیت بلکہ اس سے گئی گزری حیثیت اس امت کی بنے گی. تو نبی کی محبت یہ سرمایہ ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نبی کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے. دیکھیے دنیا میں آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے, آپ کے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے, زیادہ اس سے ملاقات رہتی ہے, اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. انسان تو چھوڑیے, ایک بلی آپ کے گھر میں رہتی ہے, کیا حیثیت اس کی, لیکن آپ کے گھر میں رہتی ہے, آپ صبح شام اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اس کی محبت بھی آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. آپ گاڑی خریدتے ہیں, دن بھر اس پر چلتے رہتے ہیں, اس کی بھی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ بار بار تذکرہ ہوگا, وہ تذکرہ کیسے ہوگا؟ ایک تو درود پڑھنا, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے,
सारी परेशानियों का ये इलाज है। बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुबान पर आता रहेगा, जुबान को लज्जत मिलेगी, रूह को लज्जत मिलेगी, रूह को ताकत मिलेगी, रूह को चाशनी मिलेगी। तो बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बार बार पढ़ते रहिए, वाक़ियात को सुनते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, नबी की मोहब्बत दिल में बैठेगी, नबी की अदाओं से उल्फत हो जाएगी। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने जिस तरह से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल के खातिर जो कुर्बानियाँ दी, उसको पढ़ते रहना चाहिए। उससे जो मोहब्बत दिल में पैदा होती है, जो जोश और जज्बा पैदा होता है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसे ही अल्लाह के रसूल के एहसानात को याद करना है। कितने एहसानात हैं आपके। उम्मत अगर एक एक एहसान को एक एक दिन भी याद करे, एक एक घंटे में एक एक एहसान को भी याद करे, उसकी उनके एहसानात की फहरिस्त खत्म नहीं हो सकती। जब एहसानात को याद करते रहेंगे, आपकी बातों को याद करते रहेंगे, खुद ब खुद उसकी मोहब्बत दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाएगी। आज ये उम्मत का कीमती सरमाया है, इसी के लिए दुश्मन सर तोड़ की कोशिश कर रही है। उसका जवाब यही है कि हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जज्बाती लेस करेंगे तो हर चीज की कुर्बानी हमारे लिए आसान, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सरमायों की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी आसान। ये जज्बा जब पैदा हो जाएगा, सामने वाला खुद ब खुद घुटना टेक देगा। वो यही चाहते हैं, ये जज्बा जब निकालेंगे, हमें अपने सामने झुकाना चाहते हैं। कब झुकेंगे? जब ये जज्बा खत्म होगा, जब ये जज्बा हमारे अंदर होगा, दुश्मन खुद ब खुद हमारे सामने घुटने टेक देगा। इसकी ताकत से वो वाकिफ हैं, इसकी ताकत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्या पावर है, क्या ताकत है, दुश्मन उससे वाकिफ है, उसके असरात से वो वाकिफ है, उनको उससे खौफ है। और अफसोस ये कि हमें उससे कोई वाकिफियत नहीं है। आज इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और आपके दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी देना हमारे लिए आसान फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।